اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ بھنا ہوا گوشت اور حلوے کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ولی اللہ تھے، فرماتے ہیں کہ میں بعد از نماز عشاء ایک مسجد میں گیا تو دیکھا وہاں ایک رئیس تاجر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی یہ خوبصورت نورانی چہرے والا کوئی مقبول حق بھی بیٹھا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو دیکھا کہ وہ مقبول حق اپنا ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے الہی بھنا ہوا گوشت اور حلوہ کھلا دے۔ اس رئیس تاجر نے سنا تو ہنس کر کہنے لگا یہ فقیر دراصل مجھے سنا رہا ہے، خدا کی قسم اگر مجھ سے مانگتا تو میں اسے دے دیتا، مگر اب میں اسے کچھ نہ دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مقبول حق ولی اللہ سو گئے اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا۔ ہم سب کو دکھنے کے بعد اس سوئے ہوئے مقبول حق کو دیکھ کر طباق نیچے رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگا کر عرض کرنے لگا کہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ حاضر ہے، کھائیے۔ اس مقبول حق نے حسب طلب اس میں سے کچھ کھایا اور پھر وہ طباق واپس کر دیا۔ اس تاجر نے اس کھانا لانے والے سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے، بیان تو کرو۔ کہنے لگا کہ میں ایک مزدور ہوں، آج بڑے دنوں بعد مزدوری میں کچھ اچھے پیسے مل گئے تھے۔ میری بیوی نے بھنے ہوئے گوشت اور حلوے کی خواہش کی اور ہم نے یہ چیزیں تیار کر لیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمانے لگے ہیں کہ تمہاری مسجد میں ایک ولی اللہ بیٹھا ہے جو بھنا ہوا گوشت اور حلوہ چاہتا ہے، تم یہ بھنا ہوا گوشت اور حلوہ پہلے اسے کھلاؤ، اس کے عوض میں تمہیں جنت میں لے چلوں گا۔ چنانچہ میں فوراً یہ کھانا لے کر یہاں پہنچا ہوں اور خوش ہوں کہ آج مجھے جنت کی خوشخبری مل گئی۔ وہ تاجر کہنے لگا اس کھانے پر تمہارا کیا خرچ آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 دینار۔ تاجر نے کہا یہ لو 2 دینار تم مجھ سے لے لو اور اپنے اجر میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ وہ بولا ہرگز نہیں۔ تاجر نے کہا 10 دینار لے لو۔ وہ بولا نہیں۔ تاجر نے کہا 100 دینار لے لو۔ اس نے کہا ساری دنیا کے خزانے بھی دے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے میں تمہیں شریک نہ کروں گا۔ تمہاری قسمت میں اس چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہلے اسے حاصل کر لیتے، مگر اب تم اپنے آپ کو اس سے محروم رکھو۔ ناظرین، یہ واقعہ روز الریحان کے صفحہ نمبر 153 پر لکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اور اللہ ان کی مرضی پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام و کرام سے اپنے محبوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے مخلوق پر فرماتا ہے، وہ انعام و کرام جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی علم ہوا کہ اپنی دولت فانی کے نشہ میں رہ کر اللہ والوں کو نظر حقارت سے دیکھنے والے خدا کے فضل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مقبول حق بندے جو ہیں ان کی عزت و احترام کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کی یاد سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے غافل محروم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کو جان لیتے ہیں وہ مخلوق سے بے خبر نہیں رہتے اور ان کو سب خبریں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، دولت آنی جانی چیز ہے لیکن اللہ والوں سے محبت ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔